اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج جلسہ ہوتا ہے، مٹھی بھر مسلمان نہیں رہتے، افسوس ہے جلسے ختم کر دیے تم۔ میں آج تک نہیں بولا، آج بول رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ کہیں میرے اوپر یہ الزام نہ لگائے کہ مزمل کو بلاؤ، خدا کی قسم نہیں، لیکن مسجدوں کے بیانوں کو تم نے ختم کیا، تراویح کے بعد کی تفسیروں کو تم نے ختم کیا، تاخراتوں کے بیانوں کو تم نے ختم کیا، محلوں میں جلسے نہیں ہو رہے ہیں، بیانات نہیں ہو رہے ہیں، سیرت کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں، عظمت صحابہ کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں، شان اولیاء کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں، محلے مردہ ہو چکے ہیں۔ دینی خدمت کے نام پر بچی کچی جو محنت تھی دعوت و تبلیغ کی، وہ بھی چور چور ہو کر رہ گئی۔ امت برباد نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اس امت پر دشمن حملے نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پردے کا، حجاب کا، نقاب کا مسئلہ نہیں اٹھے گا تو اور کیا اٹھے گا؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، سب اپنی دولت اپنے دستر اور اپنے بستر پر مگن ہے۔ نہیں، اگر جلسے بھی ہوتے ہیں تو بوڑھوں کی تعداد کچھ ہوتی ہے، جوان تو نظر ہی نہیں آتا۔ ایک دور میں نے بنگلور شہر کا دیکھا، قسم اللہ کی سعد بھائی، آج سے 20 سال پہلے جب شہر بنگلور میں حضرت زکریا والا جاہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب، حضرت مولانا انصر شاہ صاحب، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے بنگلور کے نوجوانوں کو سنوارا، جلسوں کو گئے، جلسوں سے خطاب کیا، خرافات کو مٹایا، شرک کا خاتمہ کیا، بدعت کے خلاف ڈنکے کی چوٹ میں بات کی، ماحول اور حالات اور اصلاح معاشرہ پر بات کی۔ آج سے 15 سال پہلے کا جو ماحول تھا آج وہ نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے کا جو ماحول تھا آج وہ نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ کسی محلے میں نوجوان جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ اب جلسے ولسے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیٹیوں کی شادیاں ہی کرتے رہو، ولیمے ہی کرتے رہو، جمعگی ہی کرتے رہو، بڈے کرتے رہو، تعزیے کرتے رہو، سادہ چہلم کرتے رہو، جلسے نہ کرو۔ حال یہ بنا رکھا ہے۔ جلسے بھی کرتے ہیں حاجی صاحب، فردن دعوت دینا پڑتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جمعے کے دن صبح کو مسجدوں کے دیواروں پر نظر پڑتی تھی، ہفتے کو کس مولوی کا کہاں بیان ہے، اتوار کو کس مولوی کا کہاں بیان ہے، دیکھتے تھے۔ آج نہیں ہے نا۔ بعض لوگ تو جلسوں کے فائدے کے مخالف بنے۔ یہ جلسے ولسے سے کچھ نہیں ہوتا صاحب، مجھے صاف کہنے دیجئے، دین کے کئی شعبوں کے خلاف دعوت و تبلیغ کے کچھ ساتھیاں اترے، اللہ ان سے بھی دین چھین لیا۔ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں صاف بات کرنے والا۔ شرابی ساتھ دیتا تھا جلسوں کے، دعوت کا ساتھی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ہم نے دیکھا یہ حال، آج ان سے بھی خدا نے کام کو چھین لیا۔ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ جماعت ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کام ہے، ان کو جمع کریں گے تو یہ وہی جماعت ہے جو حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے والی ہے۔ کرو جلسے، نوجوانوں، تمہارا ایک جوش تھا، ایک شوق تھا تمہارا، اور اس کے فائدے بھی تھے، اس کے اثرات بھی تھے۔
کبھی مسجد کو آ کر جمعے کا بیان سنتا نہیں، جلسہ جب ہوتا ہے گاڑی چلاتے چلاتے رک جاتا ہے، تماشا دیکھنے کے نام پر رکتا ہے، ہدایت کے فیصلے آ جاتے ہیں، تو رکا نہیں، اللہ کی ذات کہتی ہے تجھے بدلنے کے لیے میں نے تجھے روکا ہے۔ چلتے چلتے زنا کے خلاف سنا، توبہ کر لیا، چلتے چلتے شراب کے خلاف سنا، توبہ کر لیا، سب ختم کر دیے، شروع کرو اسے۔ ہر چیز کے فائدے ہیں، ہر چیز کا نفع ہے، سب ختم، مسجدیں ویران ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ اکابر آتے تھے، اب تو کچھ اولیاء ایسے تھے آج سے 5-10 سال پہلے، جب وہ آتے تھے فجر کے بعد ان کی مجلس میں شب قدر کا مجمع نظر آتا تھا، اب اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی جانا چھوڑ دیے، مرید بنے، شیخ آتا ہے، جانا تو دور کی بات، شیخ کے آنے کی خبر تک نہیں ہو رہی ہے، مرید کی غفلت کا یہ حال ہے۔